بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال تعالی کل شیء ہالک الا وجہہ وقال تعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، میں اور آپ کیا رہیں گے جب محمد الرسول اللہ بھی نہ رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑی بڑی مقدس ہستیاں اللہ کے پاس چلی گئیں اور اللہ پاک نے اپنے فیصلے کے مطابق سب کو بلانا ہے، تو ہمارے عظیم بزرگ ختم نبوت کے حوالے سے اور دعوت تبلیغ کے حوالے سے اور بنوری ٹاؤن کا عظیم الشان مدرسہ کا پوری دنیا میں ایک نام ہے ماشاءاللہ، تو اس مدرسے کے محتمم حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے زبان لرز رہی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو آخرت کی ان کی منزلیں آسان فرمائے۔ جب سے یہ خبر سنی دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پہلے بھی ایسی عجیب و غریب خبریں سن کر دل زخمی تھا، لیکن یہ خبر بھی سن کر بہت ہی دکھ ہوا۔ عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو جو دین کی نسبت سے کسی نہ کسی درجے میں جڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ عربی کا محاورہ ہے کبرنی موت الکبرا، بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا۔ بتکلف، ہمیں بڑوں والی پیاری صفات اپناتے ہوئے، بڑوں والا درد اور بڑوں والی فکر اور بے چینی اوڑھتے ہوئے اللہ کے پیارے دین کی سربلندی کے لیے ہم خوب بڑھ چڑھ کے دین کی خدمات انجام دیں۔ کثر نفسی اپنی جگہ، ہم کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھنا، یہ تو اللہ کے پیاروں کی صفت ہے۔ سارے اللہ کے پیارے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، تواضع اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تواضع ایسی تھی کہ دنیا سے جاتے جاتے بھی فرما رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو ہلاک ہو جائے اگر تیری بخشش نہ ہوئی، اگر تیری بخشش نہ ہوئی تو ہلاک ہو گیا۔ تو آخر دم تک اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھتے رہے، اور زندگی میں بھی اپنی تواضع اور اس نے یعنی اتنا اپنے بارے میں بدگمانی اور اپنے بارے میں ہمیشہ ہی اپنے آپ کو وہ سمجھتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن سختی دوپہر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور کے رازدار ترین صحابی تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام تک بتا دیے تھے، ان کے گھر میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ حیران پریشان کہ امیر المومنین میرے دروازے پر، حضرت کیا ہوا، آپ مجھے بلا لیتے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا نہیں، میرا اپنا ذاتی کام تھا، میں اس لیے حاضر ہوا، آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ منافقین کی ساری فہرست بتائیں، میں یہ نہیں پوچھتا آپ سے یہ آپ کا حضور کا راز تھا، صرف مجھے اتنا بتا دیں میرا نام ان منافقین کی فہرست میں ہے یا نہیں۔ کثر نفسی اتنے اعلیٰ درجے کی، لیکن ایسا دین کا کام پوری دنیا میں کیا، پوری دنیا میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایسا دین کا ڈنکا بجایا کہ ہم تو حضرت عمر کے اپنے ہیں، غیروں نے بھی حضرت عمر کو مانا۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بزرگی وہ ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ دشمنوں نے بھی کہا کہ اگر یہ عمر ان کو کچھ اور وقت مل جاتا، یہ اس عمر جیسا اور عمر کوئی آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہ رہتا۔ ایسا اللہ پاک نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، تو اللہ پاک کثر نفسی کرتے ہوئے دین کا بڑا کام کرتے رہے۔ تو ہم سب جن کو اللہ پاک نے دین کے علم سے کچھ نسبت عطا فرمائی ہے، تو کثر نفسی اپنی جگہ رکھتے ہوئے جی اللہ اس فتنوں کے زمانے میں ہر روز نیا کوئی فتنہ پھوٹ رہا، ہر روز نیا فتنہ پھوٹ رہا، تو اس فتنوں کے زمانے میں جی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، گڑ گڑا کے اللہ سے مدد ساتھ لیتے ہوئے کثر نفسی کے ساتھ بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر دین کی خدمت انجام دینے کے ہم سب عزائم کریں، فیصلے کریں۔ اللہ پاک پھر سے دل سے دعا ہے اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پسماندگان پوری امت مسلمہ ہے، ایسے جو علماء ہوتے ہیں یہ ایک اپنے چند رشتہ داروں کے لیے وہی ان کے پسماندگان نہیں ہوتے، پوری امت مسلمہ ان کے لیے پسماندگان ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کی طرح بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر دین کی خدمت، اشاعت اور سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ